بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو اس کو 7 چیزیں عطا کرتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہیں اور آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ وہ 7 چیزیں اگر کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرے اور 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا ہیں وہ 7 چیزیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کا اہتمام کر اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ سے مراد ہے، بندہ دیکھے گا تو اچھی چیز دیکھے گا، بندہ سنے گا تو صحیح بات سنے گا، غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے، گانوں سے دور رہے گا۔ اسی طریقے سے فحش چیزوں کے دیکھنے سے اور سننے سے، ان سب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے غلط چیز کو چھونے اور پکڑنے سے پہلے اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب 7 چیزیں کیا ہیں، ایک ایک کو ذرا غور سے سنتے جائیے گا۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش اور راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تہجد کے لیے بیدار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا رہنا پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا رہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے، دوسری علامت کیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تہجد کے آنسو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی کل قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے اعمال کو لے کر کیسے کھڑے ہوں گے، یہ چیز اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے اور نیک اعمال کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت سنوار دیتے ہیں، اور کہ جس نے اپنی تمام خواہشات کو کچل کر، اپنی میٹھی نیند کو کچل کر اور کیا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور تہجد میں آنسو بہا رہا ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے، اگر کسی دن اس کی نیند نہیں کھلی اور نماز تہجد نہ پڑھ سکا تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے اللہ سے باتیں نہ کر سکا، آج میں اللہ کے سامنے رو نہ سکا، آج میں اپنے اللہ سے گفتگو نہ کر سکا۔ تو اس کے اندر جب یہ چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ بس نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ آج میری نماز تہجد چھوٹ گئی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز تہجد پڑھنے میں اس کو بڑا مزہ، بڑی لذت آتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری پریشانیاں ایسے بیان کرتا ہے جیسے ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو اپنے دکھ سناتا ہے۔
ایک عورت اپنے ملنے والی عورت سے، اپنی سہیلی سے جس طریقے سے گفتگو بلا تکلف، بیچ میں کوئی حجاب نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، بلا تکلف اللہ کے سامنے ایک محبت میں آ کر اور اپنے سارے دکھڑے بیان کرتا ہے، اپنی ساری تکلیفیں بیان کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، پھر بھی تو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ، میں خطا کار ہوں، میں ظلم کرتا رہا، پھر بھی تو اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، پھر بھی تو نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھے۔ اور اس طرح کئی ساری باتیں اللہ سے کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کے دوران بڑا مزہ اور بڑی لذت ملتی ہے۔ جو شخص نماز تہجد میں اٹھتا ہے اور پھر قرآن کی آیات مبارکہ پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، بڑے اطمینان سے، شوق کے عالم اور جذبے کے ساتھ آ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، بڑے ہی سکون اور خوشی سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نماز تہجد میں اٹھ کر اور میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے اور میں اس کا قرآن سن رہا ہوں۔ قرآن کو اتنے خوش لہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کریم سنتے ہیں۔ جب ہم پڑھیں تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور دل کے ساتھ لطف اور مزہ لے کر کہ میں اپنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ میں کریم رب کا، میں اپنے مالک کا کلام پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے احکامات پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں جب عطا فرماتا ہے، جب ہم سے خوش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کہ جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، تو ان تمام چیزوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ جاتے جاتے درود شریف پڑھ لیں۔